السلام علیکم۔ اکثر جب لوگ باہر کے ملک ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو پہلے خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کا کیسے ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ دیکھیں، قسمت ضرور آزمانی چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا ویزا واقعی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو لک ہے، کسی کو ویزا مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ اب جس کو ویزا نہیں ملا وہ مایوس مت ہو۔ ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں جن کے دو دفعہ ویزا ریجیکٹ ہوئے، لیکن تیسرے اٹیمپٹ میں ان کو ویزا مل گیا۔ اگر آپ کے پہلی دفعہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتاؤں گا کہ آپ دوبارہ اپلیکیشن ڈالیں، انشاءاللہ آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اچھا، ہوتا ہے اس طرح کہ یہ جو آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں نا فرسٹ ٹائم، تو وہ جو آپ کی ویزا اپلیکیشن ہے ریجیکٹ ہو جائے یا ایکسیپٹ ہو جائے، وہ 5 سال تک ان کے ریکارڈ میں رہتی ہے۔ اس لیے جب آپ نے دوبارہ اپلیکیشن ڈالنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ریفیوزل لیٹر آیا نا، جب آپ کا ویزا ریجیکٹ کیا تو اس کے ساتھ وہ ایک لیٹر لکھا ہوگا جس پہ ویزا آفیسر نے مختلف پوائنٹس لکھے ہوں گے کہ یہ مندرجہ ذیل پوائنٹ ہے جن کی بنا پہ اس نے ویزا ریجیکٹ کیا ہے، اور وہ ان باتوں سے مطمئن نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ مجھے ہے کہ آپ کی کوئی ادھر فیملی سٹائز نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ تم جاؤ گے اور واپس نہیں آؤ گے، یا وہ کہتا ہے تمہارے فنینشیل فنڈ پورے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، ہم نے اس کی تمام باتوں کا جواب دینا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے پہلی دفعہ اپلیکیشن ڈالی تھی اس کا بھی ایک پرنٹ آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے، تاکہ جب آپ دوبارہ اپلیکیشن ڈالیں تو آپ کی پہلی اپلیکیشن اور دوسری اپلیکیشن میں کچھ جو بیسک انفارمیشن ہے اس میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے۔ بیسک انفارمیشن کیا ہے؟ بیسک انفارمیشن میں جیسے آپ کا پورا نام ہے، ایڈریس ہے، آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کے فیملی ہے، بردر سسٹر، جو بھی انہوں نے پوچھا ہوا اس طرح کی جو معلومات ہیں، تو جب آپ دوبارہ ڈالیں تو اس کو آپ چینج کرتے رہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں تو آپ بالکل چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا نام وغیرہ اور ڈیٹ آف برتھ، یہ چیزیں اپنی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ویزا آفیسر جب آپ کا کیس کینسل کرتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے اس ڈیسیژن سے ایگری نہیں کرتے تو آپ اس کو اپیل میں جا سکتے ہیں، یعنی اپیل کر سکتے ہیں یا دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نئی جو اپلیکیشن آپ نے ڈالنی ہے اس میں 2 پوائنٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا سچویشن چینج ہوئی ہے، نہیں ہوئی تو کیسے آپ اپنی سچویشن چینج کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا آپ بتاتے ہیں نئی اپلیکیشن میں جی آپ کے شادی ہو گئی ہے۔ اگر آپ پہلے شادی شدہ ہیں تو آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کے اگر بچے ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی سچویشن چینج ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے جاب چینج کر لی ہے، نئی آپ کی جاب ہو گئی ہے، یا آپ نے کیا نیا بزنس شروع کیا ہے یا کسی سے پارٹنرشپ کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ہے جو سچویشن آپ کی چینج ہوئی ہے۔ جہاں تک ایڈریس کا تعلق ہے تو ایک پرماننٹ ایڈریس ہوتا ہے، ایک کرنٹ ایڈریس ہوتا ہے، تو وہ اگر ایڈریس چینج ہوتا ہے تو یہ کوئی سچویشن چینج ہونے والی بات نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اکثر ہمارے ینگ جو نوجوان ہیں یا لڑکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے خود تو چلے جائیں پھر دوسروں کا دیکھیں گے۔ کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم پہلے شادی نہیں کریں گے، جی ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کو ویزا نہ دیں۔ میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے یا ہونے والی، وہ آپ پروسیس کر لیں، رخصتی کریں یا بعد میں کریں، لیکن نکاح وغیرہ اس کو بھی آپ ڈالیں۔ دیکھیں یہ قسمت کی بات ہے، لگے گا تو ساتھ ہی لگ جائے گا۔ کینیڈا میں بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کپل کی صورت میں، اگر آپ اکیلے آئیں گے تو ریلی آپ بہت تنہائی کا شکار ہو جائیں گے، آپ کو ایک پارٹنر چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہے نئی اپلیکیشن میں ڈالیں؟ وہ ہے کور لیٹر، ایکسپلینیشن لیٹر۔ یعنی آپ جب ساری ویزا کی اپلیکیشن فل کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک لیٹر لگانا ہے جس کو کور لیٹر کہتے ہیں۔ اس میں آپ نے ساری ڈیٹیل لکھنی ہے۔ کیا ڈیٹیل لکھنی ہے؟ اپنے بارے میں بھی بتانا ہے، اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ شروع میں آپ نے اس کی اپلیکیشن جو آپ کی ریجیکٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ ویزا آفیسر نے جو آپ کو لیٹر لکھا تھا جس میں اس نے اعتراض کیا تھا، جس باتوں پہ وہ مطمئن ہے، ان ساری چیزوں کے جواب ہم نے کور لیٹر میں دینے۔ ویزا آفیسر آپ کا کور لیٹر پڑھے گا غور سے، اس میں آپ نے پھر اپنا بتانا ہے بڑے اچھے طریقے سے، کریٹک بن کے نہیں اس کو کہنا، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی چیزیں ایکسپلین کرنی ہے، اور ساتھ میں اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ، اور کس طریقے سے آپ نے اپنے
ڈاکومنٹس کو ویلڈ کرنے، کہ اس کو لگے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے فیک نہیں ہیں، جعلی نہیں ہے، بالکل ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ بندہ بھی ریئل ہے، یہ فیک بندہ نہیں ہے، یہ واپس بھی چلا جائے گا۔ اچھا، یہ جو لیٹر آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے نا، تو اس میں شروع میں تو آپ اپنے بارے میں پھر اسی طریقے سے بتائیں گے، اگر آپ نے پہلے بتایا نہیں بتایا تو دوبارہ آپ بتائیں گے، اپنے بارے میں اپنا آپ نام بتائیں گے، کہاں آپ رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کا پیکج ہے۔ تو ہر چیز آپ نے پیرے کی شکل میں بتانی ہے، اور وہ جو اعتراضات کے جواب دینے ہر نئے پیرے میں نئی بات کریں گے، تو چھوٹے چھوٹے پیرے کر کے یہ لیٹر کوڈ بھی 1 پیج کا ہو، 2 پیج کا ہو، اٹ ڈپینڈ، نو پرابلم، مختصر لیکن جامع۔ مثلا اکثر جو ویزا ریفیوزل ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کی فیملی سٹائز جو ہے نا اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو شک ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں فیملی ٹائز کے بارے میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اگر آپ نیو ویورز ہیں۔ اچھا، فیملی ٹائز یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے وائف ہے، بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، ظاہر ہے سارے ادھر رہ رہے ہیں آپ کے کنٹری میں، آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں یا بنگلہ دیش، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں، یو اے ای میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں 10 ڈیز کے لیے فار ایگزامپل، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کی ساری فیملی ادھر ہے، آپ واپس آئیں گے، چونکہ آپ کے بچے بھی ہیں، وائف بھی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ان میرڈ ہوتا ہے نا، سنگل بندہ، اس کے ریجیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جس کی فیملی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنگل بندہ نہ کرے، سنگل لوگوں کو بھی ویزے میں رہے، آپ پوری ٹرائی کریں اپنے طور پہ، اگر آپ کی فیملی بن گئی ہے تو اس کا ساتھ کریں، کیونکہ اگر بعد میں اس کو آپ کریں گے اپنی وائف کا یا اپنی بچوں کا تو اس پہ پھر کافی ٹائم لگ جائے گا، تو وائی ناٹ اس کا ساتھ ہی کریں، تو انشاءاللہ ساتھ ہی ہو جائے گا۔ ایسے آ رہے ہیں لوگ، پوری فیملی کے ساتھ بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب اس نے اعتراض کیا کہ آپ کی جی فیملی ٹائز سے وہ مطمئن نہیں ہے۔ اب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کیسے اپنی فیملی ٹائز بتائیں گے؟ آپ لگائیں گے اپنا نکاح نامہ، جو آپ کا میرج کا کانٹریکٹ ہے۔ آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ انگلش میں ہونے چاہیے، جو ڈاکومنٹس آپ کے انگلش میں نہیں ہیں، اردو میں، ہندی میں، تو اس کو آپ ٹرانسلیشن اس کی کروائیں گے، وہ اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اور پوائنٹ جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے باہر کے ملک کے لوگ ہیں نا، یہ انگریز لوگ جو ہیں، یہ ہمارے ہوتا ہے نا وہ اٹیسٹیشن کرواتے ہیں کہ جی کسی ماسٹر سے یا کسی سے اٹیسٹیشن کروا لیتے ہیں، نہیں، اس سے نہیں کروانی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے اٹیسٹیشن کروانی ہے اپنے ڈاکومنٹس کی نوٹری پبلک سے۔ نوٹری پبلک کون ہوتا ہے؟ یہ جو کورٹس ہوتی ہیں نا، وہاں پہ یہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹھیلے لگا کے، وہاں تو ان کی ویلیو نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹرائزڈ جو ہوتے ہیں نا ڈاکومنٹس، بعض دفعہ شاید آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ اپنے ڈاکومنٹس کو نوٹرائزڈ کروائیں، یعنی نوٹری پبلک سے آپ وہ کروائیں گے، تو اس کے پاس 2 طرح کی مہر ہوتی ہے، ایک تو انک والی اسٹیمپ وہ لگاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس ایک امباس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نا اسٹیل کی مہر جو لگاتے ہیں، جو اس میں پیپر کے اندر سے اس کے ابھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ آپ لگائیں، اس کے سائن وغیرہ کروا کے، تو وہ ڈاکومنٹس آپ نے اس کو سکین کر کے لگانا ہے۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ میں نکاح نامے کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ویلڈ اپنے آپ اس کے ساتھ اس کا سٹیمپ کر کے انگلش میں ٹرانسلیشن کروا کے تو وہ آپ لگوائیں گے۔ اب جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کیا کریں؟ غیر شادی شدہ اپنے پیرنٹس کے بارے میں لکھیں پیرے میں، آپ بتائیں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی تمام ٹیک کیئر آپ کرتے ہیں، آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہے ان کا فوڈ کا خیال کرنا، ان کے لیے واک کا بندوبست کرنا، سارا ان کا ٹیک کیئر میں ہی کرتا ہوں اپنے جاب کے علاوہ یا اپنے بزنس کے علاوہ، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں ان کی ٹیک کیئر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کی ادھر ٹائز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ سارے معاملات آپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کا بھی آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ سارے معاملات بھی آپ ڈیل کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کا جو ان کا آپ کہیں گے جو ان کا ویکلی یا منتھلی چیک اپ ہے وہ آپ ہی کرواتے ہیں، سارے ان کی میڈیکیشن، اس کا ریکارڈ، اس کا کھانا پینا، یہ آپ ہی اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں ان میرڈ کے لیے، لیکن جو شادی شدہ ہیں وہ بھی یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کا بھی خیال رکھتے ہیں، وائف کا تو رکھتے ہی ہیں الٹیمیٹلی، لیکن
ساتھ وہ اپنا وہ نکاح نامہ وغیرہ وہ لگائیں گے. تو یہ کلیئر ہو گیا. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کی کافی مضبوط ٹائز ہیں, آپ سارا ادھر ٹیک کیئر کر رہے ہیں. تو اب کویشچن پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ جا رہے ہیں, پیچھے کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے آپ بتائیں گے کہ آپ اس کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں, آپ کو ایک لٹل بریک چاہیے, اس وجہ سے آپ 10 days کے لیے آپ جا رہے ہیں. آپ یہ مت بتائیں آپ کا 6 مہینے کا 2 مہینے کا پروگرام ہے, تو آپ 1 week کا بتائیں یا 2 week کا بتائیں یا 10 days کا بتا دیں, 15 days. اس سے زیادہ کا نا آپ لکھیں کہ آپ کو اس زیادہ عرصے کے لیے وزٹ کے لیے کینیڈا میں جانا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اعتراض یہ لگاتا ہے ویزا آفیسر جس کی بنا پر وہ ریجیکٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو فنینشیل سچویشن ہے, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, تو اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے نا کیس کو میں ریفیوز کرتا ہوں کہ آپ کی انکم اور یہ جو ہے فنینشیل جو آپ کا بینک بیلنس ہے, تو اس سے میں مطمئن ہوں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں آپ ایک اندر پیرے میں آپ اس کو ایکسپلین کریں گے, اور اس میں آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے تو اس کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے, آپ اسی طریقے سے پھر اپنا جاب کا لیٹر بنائیں گے. دوبارہ جاب لیٹر ہمیشہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کیا کریں گے, آپ نے اس میں آپ کے جاب کے لیٹر میں آپ کا تھوڑا سا پیکج بھی لکھا ہوگا کہ آپ کا کیا رول ہے جاب میں, یعنی ڈیزگنیشن کیا ہے, کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں, کیا آپ کا پیکج ہے, رائٹ. اس کے بعد اگر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ لیٹر ہے جو آپ کو کمپنی نے وہ دیا تھا, اس کو لگائیں. بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ بنوا کے لگائیں گے, اور جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ 6 month کی آپ نے یہ بینک سٹیٹمنٹ لگانی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو پے سلپ ملتی ہے وہ بھی آپ لگائیں گے ساتھ. آپ ادروائز چیک کی کاپی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو چیک ملتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ ایک سلسلہ بنائیں کہ ایک خاص مدت کے بعد, مہینے کے بعد جیسے چیک ملتا ہے, وہ چیک آپ کسی سے کروائیں, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, اور بے شک بعد میں آپ اس کو دوبارہ نکال لیں, یوز کر لیں, لیکن ہر مہینے وہ آنا چاہیے, اور وہ بینک سٹیٹمنٹ میں پھر ظاہر بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ریفرنس ضرور ڈالنا ہے, یعنی لیٹر ہیڈ کے نیچے جو بندہ سائن کرے گا, جیسے ڈائریکٹر ہے, جو بھی ادھر آپ کا ہیڈ کوارٹر میں جس نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے, اس کا نام لکھنا ہے. اس کے نیچے اس کا ریفرنس نمبر, یعنی اس کا کانٹیکٹ نمبر, فون نمبر لکھنا ہے, اور ساتھ لائن ایک ضرور لکھنی ہے, اف یو نیڈ اینی انفارمیشن یو لیٹ می نو اور کانٹیکٹ ٹو می. تو وہ یہ بتائے, جس سے یہ کانفیڈنس ظاہر ہو کہ اگر آپ کے بارے میں کچھ اس کو معلومات چاہیے ویزا آفیسر کو, تو یہاں سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ایسا آپ کا ریلائبل بنتا ہے. اس کو پہلے آپ بتائیں کہ ان کیس اگر فون آئے تو وہ اٹینڈ کر کے بتا دے کہ ہاں یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے, اپنا عہدہ وغیرہ بھی بتا دے, اور بہتر ہے ایسا بندہ جو انگلش بول سکے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے فنڈ ظاہر جو کرنے ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ اینڈ پہ زیادہ فنڈ شو کر دیں گے. 6 month میں ضرور نہیں آپ کے فنڈ زیادہ پڑیں, چاہے تھوڑے ہی ہوں, 20 25 30 ہزار 50 ہزار لاکھ کے اندر آپ ٹرانزیکشن کرتے رہیں, لیکن اینڈ پہ جا کے آپ اس میں 5 10 15 20 لاکھ آپ ڈالیں, کسی سے چاہے پکڑ کے آپ ڈالیں, اور اس کو آپ کنورٹ کریں کہ وہ کینیڈین ڈالر کتنے بنتے ہیں. تو جب آپ ایپلیکیشن ڈالتے ہیں نہیں, تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز اویلیبل ہیں ان کینیڈین ڈالر, وہ آپ نے لکھنے. اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے فرض کرے ایک سیر کے لیے ظاہر کیا ہوا ہے, میں نے آپ سے کیا کہا تھا 1 week اور 2 week سے زیادہ آپ نے لکھا. اگر آپ نے 1 month لکھ دیا, اب ویزا آفیسر کو ایگزیکٹلی پتہ ہے, رفلی ایک اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے ایک بندے کو کتنا فنڈ چاہیے. اب آپ نے جو کینیڈین فنڈ شو کیا ہوا ہے ٹوٹل, فار ایگزامپل آپ نے شو کیا کہ آپ کے پاس 5000 کینیڈین ڈالر ہے, اب کیا وہ 1 مہینے کے لیے کافی ہے؟ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 1 week اور 10 days کا آپ لکھیں کہ میں نے وزٹ کے لیے جانا. جب آپ آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا, اگلے پروگرام پہ آپ عمل کرتے رہیں جو بھی کرنا ہے, لیکن پہلے آپ نے زیادہ فنڈ نہیں ڈالنا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ اگر گوگل پہ کریں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نیاگرا فال جاتے ہیں, تو آپ ادھر لکھیں ہوٹلز ان نیاگرا فال, وہ آ جائیں گے, ان کے ریٹ بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے. hotel.com پہ جائیں تو وہاں آ جائے گا. آپ دیکھیں ایک نائٹ کا کتنا کرایہ, اگر آپ نے ہفتے کا ویزا لگایا تو ہفتے کے آپ خرچہ نکال لیں کتنا بنا, کتنے ڈالر بنے. فار ایگزامپل ایک نائٹ کے اگر $100 ادھر ہے کرایہ ہے ہوٹل کا, تو
7 days کے لیے آپ کو $700 چاہیے. انڈرسٹینڈ. اب اس کے بعد آپ فوڈ دیکھ لیں. کسی بھی ہوٹل کو دیکھیں, ادھر جو ہوٹل ہیں وہ لکھیں ہوٹلز ان نیاگرا فال, ٹھیک ہے. مینیو اس کا آ جائے گا, سارے ہوٹلوں کی ویب سائٹ بنی, مینیو آ جاتا ہے, وہ رفلی آپ نکال لیں کہ آپ کو کتنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے, اور ایئر ٹکٹ کا ڈال ڈول کے, تو آپ رفلی آپ کے $5,000 تک آپ سمجھیں کہ آپ کا فنڈ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہے وہ اچھا ہے. تو اتنا آپ شو کریں کہ میرے پاس انف ہے فنڈ فار 2 weeks, رائٹ. تو یہ آپ یہ بھی آپ بنا لیں گے. اور یہ اس طریقے سے آپ اس میں پھر دوبارہ آپ جو دوسرے پیرے میں اعتراض کا جواب لکھیں گے نا, یہ تو آپ ڈاکومنٹس بنائیں گے نا, اور اس کو بھی آپ نے نوٹرائزڈ کروا لینا. جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی وہاں سے آپ نے سٹیمپ کروا لینا, تو یہ آ جائے گی. اگر آپ کو بینک سے لیٹر ہیڈ پہ مینیجر ایک لیٹر بھی بنا کے دے دیتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے کہ وہ بتا دے, آپ کا اکاؤنٹ نمبر لکھے, نام لکھے, اور اس میں وہ بتا دے کہ آپ کا ٹوٹل اتنا بیلنس ہے. کتنا بیلنس؟ جتنا آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. تو وہ ملا کے اگر لکھ دے تو پھر آپ کو اس لیٹر کے نوٹرائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو جاب لیٹر ہے وہ آپ کے چیف نے آپ کو دیا ہوا ہے, اور اس کا نیچے کانٹیکٹ نمبر اور وہ لکھا ہوا ہے, اور یہ لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے. پھر اس کو نوٹرائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس میں آپ پھر آپ لکھ دیں گے کہ جناب یہ میرا پیکج ہے, آئی کین افورڈ دس, اور میرے پاس سفیشینٹ فنڈ ہے, اور میں اس لیے وہاں پہ جانا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے بعد ایک اعتراض ویزا آفیسر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا جو پرپز ہے وزٹ ہے نا, یعنی آپ کی جو انٹینشن ہے اس سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. کہ آپ نے جو ویزا اپلائی کیا ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ کی انٹینشن وزٹ کی نہیں ہے, آپ کی انٹینشن کچھ اور ہے, تو اس کو شک ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے, اس لیے میں مطمئن نہیں ہوں, تو میں آپ کا ویزا ریفیوز کرتا ہوں, یہ لکھا ہوتا ہے. اب پھر وہی بات, اب آپ نے پھر پرپز آف وزٹ لکھنا ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, اگر تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا کوئی فرینڈ ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, کوئی ریزن ہے, کسی کی شادی ہے, سالگرہ ہے, کانوویکیشن ہے, کسی نے ڈگری لینی ہے, اس کا کوئی ڈے ہے, اس پہ بلایا, تو آپ کو پھر اس کا پروف دینا ہوگا. پروف کیا ہے؟ اگر ای میل لکھی تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں, کارڈ بنا کے بھیجا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں, اس کا سارا ایڈریس وغیرہ اس پہ لکھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی نے نہیں بلایا, کئیوں کے نہیں جاننے والا کوئی ہوتا, اور آپ کہتے نہیں مجھے تو سیر پہ جانا ہے, تو پھر اگر آپ نے فرض کرو نیاگرا فال یا کوئی اور بھی بہت سی جگہ ہیں, آپ نے سی این ٹاور دیکھنا ہے, کوئی آئی لینڈ دیکھنا ہے, اس کا اگر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ریفرنس کے طور پہ ہوٹل کی بکنگ وغیرہ ڈالنی ہوگی. اور وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے پاس سفیشینٹ فنڈ ہے, اور آپ نے, میں نے بتایا تھا کہ 1-2 ویک سے زیادہ کا وہ نہیں کرنا, تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے یہ, آپ کو شوق ہے اس چیز کو دیکھنے کا, تو اس لیے آپ ادھر جا رہے ہیں, اور آپ ساتھ بتائیں گے کہ آپ کا بندوبست ہے. اس میں آپ پیرے میں پھر بتائیں گے کہ مجھے یہ جگہ دیکھنے کا شوق ہے, یا میں نے اپنے فلاں کی شادی اٹینڈ کرنی ہے, اور اس لیے میرے سارے ارینجمنٹ ہیں. اگر آپ نے بکنگ کروائی تو آپ بتائیں کہ میں نے ساری ایڈوانس بکنگ بھی کروا لی ہے. اور اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا وہ جو لیٹر لگائیں گے اس میں وہ لکھ کے آپ کو دے کہ اس کا سارا ارینجمنٹ ہے, میں اس کو پک ڈراپ بھی دوں گا, اس کا رہائش کا مسئلہ بھی میرے پاس ہے, رہائش بھی اس کو میں دوں گا, اور فوڈ کا بھی میں اس کا بندوبست کروں گا. اگر اس کے کارڈ میں لیٹر میں یہ لکھا تو یہ بھی بہت اچھا ہے. نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس ہوٹل کے لگانے پڑیں گے. اور میں نے بتایا تھا ویڈیو میں کہ آپ آن لائن بکنگ کروا سکتے ہیں ہوٹل کی, اس کے آپ کے پیسے نہیں لگیں گے, آپ کو ایک ریزرویشن مل جائے گی ایڈوانس. آپ کو دیکھیں ویزا اپلائی کرتے ہوئے 1.5-2 مہینے اس کا آنسر آنے میں لگتا ہے, پھر ٹکٹ لینے جانے میں, تو سم ٹائم یہ پلاننگ 6 منتھ پہلے کی کرنی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اب جیسے یہ اگست کا مہینہ ہے, تو آپ اس میں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے فرض کریں نومبر دسمبر میں جانا ہے, تو اتنا آپ مارجن رکھیں تو آپ ہوٹل میں بھی اس ڈیٹ کی بکنگ کروا لیں گے, رائٹ. تو وہ آپ کہیں گے کہ یہ میری بکنگ ہوئی ہے, اور اس کی ایک آپ نے کاپی اسکین کر کے اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کے لگا دینی. اچھا, اس کے بعد وہی پوائنٹ جو کہ میں پہلے آپ کو بتا گیا, وہ ہوتا ہے ڈیوریشن, جس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا. ڈیوریشن کا میں نے آپ کو بتا دیا, آپ نے زیادہ لمبا عرصہ نہیں لکھنا, بھلے سے آپ پھر آئیں نہ واپس, لیکن آپ نے ادھر سے وہ کرنا ہے, کیونکہ آنے کے بعد آپ کے پاس بہت سے آپشن ہیں. کئی لوگ شادی کر لیتے ہیں, بزنس کر لیتے ہیں, ان کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. آنے کے بعد یہاں بہت سے راستے, بہت سے آپشن ہیں, تو اس پہ تو ہم پہلے بات کر چکے. اچھا, پھر ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے اسٹے کہاں کرنا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہوٹل کا ہے,
یا اپنے دوست کا ہے. تو اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا آپ ایڈریس لیں, وہ آپ مینشن کریں اس میں کہ مجھے کس سٹی میں جانا ہے, اس کے پاس یہ میں نے رہنا, اس کا لیٹر ہے, اس کا ریفرنس نمبر ہے. وہ جو اپنا لیٹر دے گا اس میں اپنا وہ پورا نام لکھے گا, اس میں اپنا وہ ٹیلی فون نمبر بھی لکھے گا, اور اس میں وہ لکھے گا کہ اگر ویزا آفیسر کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ یہاں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اگر وہ کارڈ وارڈ اس کا ہے وہ بھی آپ ساتھ لیں گے. تو یہ ساری معلومات بھی آپ نے لگا دینی. اچھا, سب سے اہم پوائنٹ جو کہ میں آخر میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی تو جو ٹریول ہسٹری نہیں ہے, آپ کو میں ویزا کیوں دوں؟ مجھے تو شک ہے آپ واپس نہیں آئیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں وزٹ پہ جا رہا ہوں, آئی ایم ٹورسٹ, تو یہ کیسا ٹورسٹ ہے کہ لائف میں کبھی یہ کہیں گیا ہی نہیں, رائٹ؟ تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ جی آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے, اس لیے میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس منی ہے, ٹائم ہے, تو آپ کئی ملکوں میں جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے آپ پھر تو آپ بتا دیں گے کہ آپ فلاں ملکوں میں گئے, آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو میرا آپ کا سجیشن یہ ہوگا کہ آپ اس کو پیرے میں بتائیں کہ آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری پہلے نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے بزنس میں, اپنی جاب میں, اور جو میرے فیملی کی رسپانسبلٹی ہیں وہ مجھے الاؤ ہی نہیں کرتی کہ میں کہیں وزٹ پہ جا سکوں. آلدو کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے, مجھے یہ جو مقام ہے اس کا دیکھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے. تو میں اب بریک مجھے مل رہی ہے ادھر میں, سمر میں یا ونٹر میں میرا پلان ہے کہ میں جاؤں. میں جو ہیپی نیو ایئر کا ایونٹ ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نیاگرا فال میں, یا میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں. تو میں اس وجہ سے بریک لے کے جا رہا ہوں کہ میری ہسٹری نہیں ہے, پہلے میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا. میری ڈیزائر تو ہیں, لیکن یہ جگہ جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, اور میری یہ وش ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں. اس کو صاف اور اسٹریٹ فارورڈ اس طرح کا لکھیں. تو ایک دو چیزیں میں اور آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے, یہ تو ہے میجر چیز جو میں نے بتا دی ہیں. جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرانا فارم ساتھ لکھ کے رکھیں, وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے پہلے کوئی اپنی چیز لکھی ہوئی ہے اور اس میں اور اس میں فرق آ گیا, فار ایگزامپل ڈیٹ آف برتھ پہلے کچھ اور ہے اب کچھ اور ہے, رائٹ, یا نام کے سپیلنگ چینج ہو گئے, ٹھیک ہے, یا پیرنٹس کا وہ غلط لکھ دیا, نام پہلے کچھ اور تھا اب کچھ, کوئی بھی آپ کی مسٹیک ہے جو بیسک انفارمیشن, تب بھی ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. آپ نے اگر سائن نہیں صحیح کیا, آپ نے پکچر پراپر نہیں لگائی ہوئی, آپ نے اس کی اپلیکیشن فیس کے پورے پیسے نہیں دیے, جب اپلیکیشن ڈالتے ہوئے ان کی فیس ہوتی ہے وہ نہیں کیا, تو اس طرح بھی آپ کا یہ چیز ریجیکٹ ہو سکتی ہے. لہٰذا بیسک انفارمیشن آپ نے پہلے ہی اپلیکیشن سے دیکھ کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لینا ہے. امید ہے آپ یہ بات میری سمجھے ہوں گے, جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں اس پر آپ عمل کریں, اور امید کے ساتھ, جوش کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا.